اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمہ الاعتکاف، اعتکاف میں کتاب صوم کا خاتمہ ہے۔ اس کی پہلی فصل میں اعتکاف کا معنی ہے اور اس کی شرائط ہے۔ اعتکاف مسجد میں بیٹھنا، اور یہی بیٹھنا عبادت ہے۔ بیٹھنے کو عبادت کی نیت سے انجام دینا، یہ اعتکاف ہے۔ چاہے وہ اعتکاف میں فرض کرو ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، دعائیں نہیں پڑھ رہا، تلاوت نہیں کر رہا، اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ تو چاہے اس نے واجب نمازیں بھی ترک کی ہوں، تو اعتکاف خود بیٹھنا مسجد میں رہنا، یہی اعتکاف ہے، یہ عبادت ہے۔ اس میں عبادات انجام دینا شرط نہیں ہے۔ روزہ رکھنا شرط ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اور یہ ہر اس زمانے میں ہو سکتا ہے اعتکاف جس زمانے میں روزہ انجام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ روزہ اس کی شرط ہے۔ لہذا عید فطر، عید قربان، ان دو دنوں میں مثلا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور اعتکاف کے لیے افضل وقت ماہ رمضان ہے، اور آخری عشرہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ معنی الاعتکاف، شروط الاعتکاف، اعتکاف ہو لبس و فی المسجد، مسجد میں رہنا، باقی رہنا، ٹھہرنا، لفظ ٹھہرنا، مسجد میں ٹھہرنا، بقصد تعبد بہی، اسی ٹھہرنے سے کوئی عبادت بنا کر کہ یعنی اسی ٹھہرنے کو عبادت کے قصد سے انجام دینا، یہ اعتکاف ہے۔ ولاوت استبابا ان یضم الیہ قصد فعل العبادت فیہ من صلاۃ و دعاء وغیرہ۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس قصد، بیٹھنے کے قصد کے ساتھ ساتھ اس قصد کو بھی ساتھ جمع کریں نیت میں، کہ میں نمازیں پڑھوں گا، دعائیں مانگوں گا، تلاوت کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ احتیاط مستحب ہے۔ اگر یہ قصد نہ بھی ہو، بلکہ قصد یہ ہو کہ نماز نہیں پڑھوں گا خدا نخواستہ، تو تب بھی اعتکاف ٹھیک ہے۔ اچھا، وَيَصِحُّ فی کل وقت یصح فیہ الصوم، ہر اس وقت میں اعتکاف صحیح ہے جس وقت میں روزہ صحیح ہے۔ والافضل شہر رمضان، افضل یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کیا جائے، اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ آخری عشرہ ہو۔ اچھا، اسلام اور عقل، یہ شرط ہے۔ عاقل کا اعتکاف صحیح ہوگا، کافر کا صحیح نہیں ہو سکتا، مسلمان کا صحیح ہوگا۔ کافر قصد قربت نہیں کر سکتا نا، عاقل جو پاگل ہے اس کو پتہ بھی کسی چیز قصد بھی نہیں ہے اس کا۔ تو یشترط فی صحتہ مضافا الی العقل والاسلام، عقل و اسلام کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہیں، وہ یہ ہیں: الاول نیت القربہ، قصد قربت، کما فی غیر من العبادات، جس طرح کے دوسری عبادات میں قصد قربت شرط ہے، اور واجب ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ قصد قربت باقی رہے۔ والواجب ہو ایقاع من اول الی آخر عن النیہ، واجب یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک قصد قربت سے ہو۔ اچھا، اب اول کس وقت کرنی ہے؟ تو اگر کوئی بندہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 3 دن ہوگا آگے آ رہا ہے، اور 3 دن بھی توڑ کے نہیں رکھنے۔ صبح صادق کے وقت، پہلے دن صبح صادق کے وقت جب روزہ کی نیت ہو رہی ہے اور روزہ بند ہو رہا ہے، اس وقت آپ مسجد میں موجود ہوں، صبح صادق کے وقت۔ اور اس وقت اگر کسی نے نیت کی ہے تو یہ اس کی نیت ٹھیک ہے، اعتکاف شروع ہو گیا ہے۔ یا کوئی بندہ رات کو پہنچا ہے، وہ وہاں مسجد میں رہ رہا ہے اعتکاف کی نیت سے نہ، وہ چاہتا ہے کہ ابھی بہر آتا جاتا رہوں، صبح کو نیت کروں گا، تو رات وہیں گزار رہا ہے لیکن اعتکاف کی نیت صبح کو کرے گا، یعنی صبح میں داخل ہوگا تو نیت سمیت داخل ہوگا، یہ مطلب ہے صبح کو نیت کرنے کا، تو اس کا اعتکاف ٹھیک ہے سید سستانی کے نزدیک۔ رات جو ہے پہلی، اس میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ رات ان 3 دنوں میں داخل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رات سے ہی نیت کر لے تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ رات جیسے پہنچا اعتکاف کی نیت کر دی ہے، اب جب نیت کر دیا ہے تو اب بغیر مسوغ شرعی مجوز کے باہر نہیں نکل سکے گا۔
والمختار جواز الاکتفاء بتبییت النیہ، ہمارا مختار نظریہ یہ ہے کہ رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے، جائز ہے کہ نیت کے ساتھ رات گزارے کہ میں اعتکاف کرنے آیا ہوا ہوں، ما قصد شروفیہ فی اول یومن، لیکن اعتکاف کرنے کا قصد جو ہے نا، جس کے بعد اس کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہوگا، وہ کرے اول یوم یعنی صبح صادق کے وقت، یعنی صبح میں داخل ہو تو نیت سمیت، تو یہ والا کام اس طرح کر لیا تو ٹھیک ہے، یہ سیاستانی کا مختار نظریہ یہی ہے، اس طرح ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کرے کہ رات سے ہی اعتکاف کی نیت کر دے تو یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ اما لو قصد شروفیہ وقت نیت فی اول اللیل، رات کے شروع میں جیسے مسجد میں پہنچائے اسی وقت سے اس نے اعتکاف کی نیت کر لیا ہے تو فیکفی بلا اشکال، یہ کافی ہے بغیر کسی اشکال کے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز میں عدول ہو سکتا تھا، آپ نے پڑھا ہے کہ ایک عصر کی نماز بھول کر ایک بندہ پہلے پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر یاد آیا ہے ادا نماز، تو واجب تھا کہ ظہر کی طرف نیت پھیرے۔ اسی طرح اور بھی موارد عدول کے آپ نے پڑھے ہیں۔ روزے میں عدول مستحب مطلق کی طرف عدول ہو سکتا تھا، باقی عدول نہیں ہو سکتا تھا۔ اعتکاف میں کہہ رہے ہیں کسی قسم کا عدول نہیں ہوتا، بالکل اعتکاف میں عدول ہے ہی نہیں۔ فی امان اللہ۔ المسئلہ 1069، لا یجوز العدول من اعتکاف الی آخر، ایک اعتکاف سے کسی دوسرے اعتکاف کی طرف عدول جائز نہیں ہے۔ اتفقا فی الوجوب، دونوں واجب ہوں، واجب سے واجب کی طرف جانا چاہتے ہو، والندب یا مستحب سے مستحب کی طرف جانا چاہتے ہو، اختلافا یا ایک واجب ایک مستحب، عدول ہے ہی نہیں۔ ولا من نیابہ عن شخص الی نیابہ عن شخص آخر، ایک شخص کی نیابت میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر اعتکاف کے دوران دوسرے شخص کی نیابت کی طرف نیت کو پھیریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا من نیابہ عن غیرہ الی نفسہ و بالعکس، کسی اور کی نیابت میں تھا تو اپنے لیے اعتکاف کی نیت پھیرنا، یا اپنے لیے ہے اور کسی کی نیابت کے لیے پھیرنا، یہ نہیں ہو سکتا، اعتکاف نہیں ہو سکتا، اس طرح عدول نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی شرط تھی قصد قربت۔ دوسری شرط اعتکاف کے صحیح ہونے کی وہ ہے الصوم، روزہ رکھنا۔ فلا جیسے بدون، روزے کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمُكَلَّفُ مِمَّن لَا يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ، اگر مکلف ایسا ہے جس کا روزہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ لسفر او غیرہ، وہ مسافر ہے یا کوئی اور وجہ ہے، مریض ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہی نہ ہو، تو جس کا روزہ صحیح نہیں ہے تو اس سے اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لم جیسے من الاعتکاف، اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، وہ روزہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، تیسری شرط ہے عدد، اعتکاف کے لیے کم از کم جو عدد چاہیے وہ 3 دن چاہیے، اور 3 دن یوم کامل والے حساب والے جو پیچھے گزرا تھا قصر کے احکام میں، اور حیض کے احکام میں بھی یوم کامل کا نام آیا تھا۔ یوم کامل یہ ہے کہ صبح صادق سے شروع ہو، پھر شام ہوگی، پھر رات ہوگی، پھر دوسرا دن آئے گا صبح سے، پھر رات ہوگی، پھر تیسرا دن ہوگا صبح صادق سے لے کر مغرب تک، یہ 3 دن اس طرح بن جائیں گے۔ اس طرح 3 دن اگر بنائے جائیں تو یہ واجبی مقدار، ضروری مقدار جو ہے اعتکاف کی وہ حاصل ہو جائے گی، اعتکاف جو شریعت میں مستحب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑا سا اور اس نے بڑھا دیا ہے، آگے چوتھی رات بیٹھ گیا ہے، چوتھا دن بیٹھ گیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ سکتا ہے اسی اعتکاف میں۔ تو 3 دن ضروری ہیں، آگے بھی 1 دن پورا آدھا دن بڑھا سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر اس نے 5 دن کر دیے، 3 دن ہوئے، پھر چوتھا دن، پھر 5واں دن مغرب تک وہیں رہا، تو اب اس پہ واجب ہے کہ یہ 6واں دن بھی پورا کرے، اب 6 پورا کرنا ہوں گے۔ جس طرح 2 دن جو پورے کر لیتا ہے تو اس کو تیسرا دن پورا کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے اعتکاف مستحب بھی تھا۔ پہلے 2 دن میں وہ گھر واپس چلا آتا تو آ سکتا تھا چھوڑ کر، لیکن جب 2 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر تیسرا پورا کرنا ہے۔ اسی طرح 5 دن مکمل ہو گئے ہیں تو 6واں دن پورا کرنا واجب ہوگا، چاہے ایک ہی اعتکاف 6 دن والا بنا رہا ہے یا
دو اعتکاف بنا رہا تھا 3 دن والے، تو اس نے یہ دن اب آگے پورا کرنا ہے۔ اسی لحاظ سے جب چھٹا دن پورا کرنا ہو تو اگر کسی نے منت مانی ہو اس طرح کے 5 دن کروں گا نہ کم نہ زیادہ، اعتکاف 5 دن کروں گا نہ کم نہ زیادہ، تو اس کی منت ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگے شریعت کہہ رہی ہے کہ چھٹا دن کرنا پڑے گا، اور اس کی منت میں آئے کہ نہیں شریعت کی مخالفت کروں گا یعنی چھٹا دن نہیں کروں گا، تو اس کی منت ہی باطل ہوگی۔ تو اسی طرح منت کی کچھ باتیں اب اس مسئلے میں آئیں گی، وہ اسی طریقہ کار جو اعتکاف کا ہے اس کی مخالفت کی طرف جا رہی ہوں گی، اس لیے وہاں منت باطل ہو جاتی ہے۔ فلا جیسے العدد، تیسری شرط عدد، فلا جیسے اقل من ثلاثت ایام، 3 دن سے کام ہے تو صحیح نہیں ہے۔ ایام جو ہیں وہ ہوں ملفقہ نہ ہوں، وہی صبح صادق سے شروع ہونے والے یوم کامل ہوں۔ ملفقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی 10 بجے شروع کرے دن کو اور پھر چوتھے دن 10 بجے جا کر مکمل کرے اور پورا 72 گھنٹہ بنائے۔ 72 گھنٹہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے یوم کامل کا حساب، صبح صادق سے شروع کرے اور تیسرے دن مغرب تک کافی ہے، اور صبح صادق سے شروع ہونے والا دن یوم کامل کہلاتا ہے۔ اچھا، ملفقہ نہ ہو، یوم کامل کا حساب۔ وَيَصِحُّ الْأَزْيَدُ مِنْهَا، 3 دن سے زائد بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَوْمًا، پورا دن بڑھایا ہے، 4 دن بنائے ہیں، أَوْ بَعْضَهُ، یا آدھا دن آگے بڑھایا ہے، أَوْ لَيْلَةً، ایک رات بڑھائی ہے، أَوْ بَعْضَ اللَّيْلَ، یا رات کا کچھ حصہ بڑھایا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ وَتَدْخُلُ فِيهَا اللَّيْلَتَانِ الْمُتَوَسِّطَانِ دُونَ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ، درمیان والی 2 راتیں جو ہیں وہ اعتکاف کا جزء ہیں، داخل ہیں۔ پہلی رات داخل نہیں تھی، جس طرح کہ ہم نے صبح صادق سے نیت کی ہے، اور صبح صادق سے نیت کی ہے، پہلا دن شام ہوئی، یہ جو آگے رات آ رہی ہے یہ داخل ہے۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر شام ہوئی، یہ جو آگے رات آ رہی ہے یہ 2 راتیں ہو گئی، یہ داخل ہوئی۔ پھر تیسرا دن صبح سے شروع ہوا اور شام کے وقت آپ اعتکاف کو ختم کر دیں گے، تو یہ 2 راتیں داخل ہیں، چوتھی رات داخل نہیں ہے۔ وَإِنْ جَازَ إِدْخَالُهُمَا بِالنِّيَّةِ، اگرچہ جائز ہے کہ پہلی اور چوتھی رات کو بھی آپ نیت میں داخل کر دیں، اعتکاف اس شام سے شروع کر دیں، صبح کی جگہ پہلی جب گئے ہیں مسجد میں شام کے وقت سے شروع کر دیں، اور چوتھی رات بھی آپ وہیں گزار کر آئیں، تو یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَلَوْ نَظَرَ الاعتکاف، اگر اس نے منت مانی ہے کہ میں اللہ مجھے اولاد دے میں اعتکاف کروں گا، تو کانا اقل ما یمتثل بہ 3 ایام، کم از کم جو اعتکاف حاصل ہو سکتا ہے وہ 3 دن اعتکاف کرنا پڑے گا، 3 سے کم اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے جو شریعت میں ہے۔ وَلَوْ نَظَرَهُ اقل، اگر منت 1 دن کے اعتکاف کی مانی ہے تو لم ینعقد، یہ منت ہی منعقد نہیں ہوئی۔ اذا اراد بھی الاعتکاف الموعود، اگر اس نے ارادہ کیا اعتکاف جو شریعت میں معین ہے، جس کی حدود معین ہے، اسی کی منت مانی ہے، تو یہ منت ہی منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی اپنی شرائط ہے، ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ 3 دن ہو، اور یہ اس نے مانا 1 دن کا، تو یہ اعتکاف نہیں ہے، 1 دن مسجد میں رہنے کی منت مانی ہے تو اچھا کام ہے مسجد میں عبادت کے لیے رہنا، تو یہ اعتکاف نہیں ہوگا، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اعتکاف کی منت مانی ہے اور 3 سے کم کی تو پھر یہ منت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر اعتکاف کی نہیں ہے، ایسے مسجد میں عبادت کے لیے رہنے کی 1 دن، تو ٹھیک ہے، پھر منت اس کی صحیح ہے۔ وَلَوْ نَظَرَهُ 3 معینہ، اگر اس نے 3 معین دنوں کی منت مانی ہے، فَاتَّفَقَ أَنَّ الثَّالِثَ عِیدٌ، اور اتفاق یہ ہوا کہ تیسرا دن تو عید ہے، تو لم ینعقد، یہ منت منعقد ہی نہیں ہوئی، اسی وقت سے یہ منت ہی ٹھیک نہیں تھی، منت ایسے ہے جیسے مانی نہ ہو، منت موجود ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ نَظَرَ، یہ منت کے احکام میں آگے منت کی شرائط آئیں گی، وہاں سے یہ چیزیں لے رہے ہیں، اور وَلَوْ منت منعقد نہ ہونے کی اور مثالیں بھی آ رہی ہیں۔ وَلَوْ نَظَرَ اعتکاف 5 دن کا اعتکاف کی منت مانی ہے، فَإِنْ نَوَاهَا مُقَيَّدَةً مِنْ جِهَةِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، اس کی نیت یہ تھی کہ نہ 5 دن سے زائد کروں گا، مقید کر رہا ہے، اور نہ ہی 5 دن سے کم، پورے 5 دن کروں گا، تب بھی یہ منت باطل ہے، کیونکہ شریعت کہہ رہی ہے 6 دن، چھٹا دن کرنا ضروری ہے، اور اس کی منت کہہ رہی ہے کہ
چھٹے دن کی طرف نہیں جاؤں گا، تو یہ منت مخالف ہو رہی ہے شریعت کے احکام کی، تو یہ منت بھی باطل ہے۔ وَإِن نَوَاهَا مُقَيَّدًا من جہت زیادت و مطلقاً من جہت نقصان، اگر اس نے اعتکاف اس طرح منت اس طرح مانی ہے کہ زیادتی والی جانب، یعنی 5 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، 5 سے زیادہ نہیں کروں گا، زیادتی والی جانب میں قید لگا دیا کہ زیادہ نہیں کروں گا، وہ مطلقاً من جہت نقصان، اور 5 سے کم والی جہت سے مطلق رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے 4 دن کر دوں، 3 دن کروں، منت یعنی اس طرح مانی ہے کہ اولاد ملی تو میں 5 دن سے زیادہ اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا، 5 سے کم، اس طرح اس نے منت مانی ہے بیٹھوں گا۔ تو کم والی جانب میں مطلق ہے، مقید یہ قید نہیں لگائی ہے، واجب اعتکاف 3 ایام، 3 دن اعتکاف کرنا واجب ہے۔ یہ منع ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر 5 سے کم جو شریعت جو کہہ رہی ہے کہ 5 سے کم کریں تو آگے چھٹا دن ضروری نہیں ہے، تو ادھر ممکن ہے 5 سے کم بیٹھنا اس منت کے مطابق، تو یہ منع ٹھیک ہے اور 3 دن کا اعتکاف واجب ہے۔ وَإِن نَوَاهَا مُقَيَّدًا مِن جہت نقصان و مطلقاً من جہت زیادہ، اس نے منت مانی ہے کہ 5 دن سے کم نہیں بیٹھوں گا، اور 5 سے زیادہ یہاں کوئی قید نہیں لگائی ہے، تو یہ والا اعتکاف، یہ والی منت بھی صحیح ہے، اور اعتکاف کرے گا تو پھر 5 دن جیسے مکمل کرے گا، ضمہ الیہ سادس، چھٹا دن پھر بڑھائے گا، کیونکہ چھٹا دن واجب ہو گیا ہے۔ سواء افراد الیومین، کوئی فرق نہیں ہے کہ اس نے یہ 3 دن اعتکاف جب ہوئے نا تو آگے والے 2 کو علیحدہ اعتکاف بنایا ہے، اور اب چھٹا دن ملائے گا تو وہ 3 دن سے دوسرا اعتکاف بن جائے گا، اور ضمہ الی الثلاثہ، یا ان 2 دنوں کو 3 دنوں کے ساتھ ملا دیا ہے اور ایک ہی اعتکاف بنایا ہے، تو 5 کے بعد اب چھٹا دن بیٹھے گا۔ تو ان آخری 2 میں منت اس طرح ہے، پہلی میں یہ ہے کہ میں اعتکاف کروں گا 5 سے زیادہ نہیں، اس طرح منت تھی، تو ہم نے اس کو کہا ہے کہ 3 کر لے گا۔ دوسری منت اس طرح ہے کہ میں اعتکاف کروں گا 5 سے کم نہیں ہوگا، تو اب چھٹا دن ہم اس کو بڑھا دیں گے، تو ایک لحاظ سے مقید ہے، دوسری لحاظ سے مقید نہیں ہے، دوسری جانب سے مقید نہیں ہے، تو یہ منتیں ٹھیک ہیں۔ اچھا، چوتھی شرط اعتکاف کے صحیح ہونے کی کہ 4 مساجد جو ہیں ان میں سے کسی ایک میں اعتکاف کیا جائے، یا اپنی جو شہر کی جامع مسجد ہے وہاں پر اعتکاف کیا جائے۔ مساجد 4، مسجد الحرام ہو گئی، مسجد نبوی ہو گئی، مسجد کوفہ ہو گئی، مسجد بصرہ ہو گئی، ان میں اعتکاف کو انجام دیا جائے، اور اگر ان میں نہیں کر سکتا، مثلا یا کر سکتا ہے، کوئی واجب نہیں ہے ان میں کرنا، تو ادھر نہیں آتا تو اپنی مسجد میں، شہر کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر بھی اعتکاف انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو اور مسجد جامع وہ ہے کہ جس میں سارے شہر کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، کسی محلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی منطقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی خاص قسم کے گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، سارے شہر والے وہاں آتے ہیں، چاہے سارا سال وہاں نہ آتے ہوں، اپنے اپنے محلوں کی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن کچھ دن مثلا جمعہ پڑھنے سارا شہر وہیں آتا ہے، یا مثلا اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو سال میں وہ وہاں آتے رہتے ہیں، سارا سال آنا ضروری نہیں ہے، کچھ دن آتے ہیں، تب بھی سارے لوگ وہاں آتے ہیں، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جمعہ شرط نہیں ہے کہ جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہو وہی مسجد جامع ہوگی، جمعہ شرط نہیں ہے، سارے شہر کے لوگوں کا آنا شرط ہے۔ وَيَجُوزُ إِيقَاعُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، مسجد جامع میں اس کو انجام دیا جا سکتا ہے اعتکاف کو، مسجد جامع جو فی البلد شہر کی بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد اس کا معنی کرتے ہیں کہ وہ سارے شہر والے آتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ رقبے کے لحاظ سے بڑی ہو۔
الا اذا اختص بامامت غیر العادل فانه لا يجوز الاعتکاف فیہ حینئذ علی العوض. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مسجد جامع جو ہے اس کی امامت ایسے بندے کے پاس ہو جو عادل ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اس مسجد میں پھر احتیاط واجب بنا پر اعتکاف جائز نہیں ہوگا. والآوت استحبابا مع الامکان کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے اگر ممکن ہو. اور اختصار علی المساجد الاربع تو ممکن ہے تو اعتکاف بینی مساجد اربع میں ہی کیا جائے. یہ احتیاط مستحب ہے ورنہ مسجد جامع میں ہو سکتا ہے. اچھا مساجد اربع یہ جو اوپر ذکر ہوئی ہیں. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اور کوئی معنی باقی رہنے سے کوئی معنی آ گیا ہے، یعنی پولیس آگے اٹھا لیا ہے یا کوئی ظالم آ گیا ہے یا کوئی دشمن آ گیا ہے کہ نکلو مسجد سے، تو نہیں رہ سکتا باقی مسجد میں، تو اعتکاف باطل ہے. اگر یہ واجب تھا اعتکاف تو پھر اس کی قضا کی جائے گی. لو اعتکف فی مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیہ ہے. مسجد کسی معین مسجد میں اعتکاف کر رہا تو اتفاق یہ ہوا کہ وہاں باقی نہیں رہ سکتا، کوئی معنی آگے آئے باطل ہے، اعتکاف ہی باطل ہے. ولم یجوز اللبث فی مسجد آخر، ایسے نہیں ہے کہ ایک دن یہاں ہو گیا تو 2 دن کسی اور مسجد میں آپ گزارے، ایسے نہیں چلے گا. ولا بدلزوما قضاءہ وان کان واجبا، اگر واجب تھا تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کی قضا کی جائے فی مسجد آخر کسی اور مسجد میں. اچھا کسی اور مسجد میں آپ اس کی قضا کی جائے گی. او فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع، یا اسی مسجد میں قضا کی جائے گی جب وہ مانع اٹھ جائے گا تو پھر اسی مسجد میں قضا کی جائے گی. اور واجب اعتکاف کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ مستحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو 2 دن مکمل ہو جائیں تو آپ تیسرا دن کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اعتکاف واجب ہے، جیسا کہ آگے عبارت سے یہی ظاہر ہے جو آگے دوسری فصل میں آ رہی ہے. اچھا مسجد کی ساری حدود جہاں تک مسجد ہے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی جگہ خاص نہیں ہے. اور اگر کسی نے کوئی خاص جگہ کر بھی دیا تو یہ خاص کرنا ہی فضول ہے کہ وہ اٹھ کر اور جگہ بھی جا سکتا ہے. معین کر دیا کہ میں یہیں اعتکاف کروں گا تو وہ تعین فضول ہے. اٹھ کے کسی اور جگہ بھی اعتکاف، پوری مسجد میں کچھ ٹائم کہیں گزارا کچھ کہیں، اسی طرح چلتے پھرتے اس نے اعتکاف کیا ہے تو ٹھیک ہے. مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا، مسجد میں رہے. یدخل فی المسجد سطح، مسجد میں مسجد کی چھت بھی داخل ہے، مسجد کی سرداب بھی داخل ہے. ما وجود ہمارا اعلیٰ دخول، جب کوئی علامت ہے کہ وقف کرنے والوں نے یہ سرداب ساری داخل کی ہوئی ہے مسجد میں. وقضا ممبر ہوا محراب ہو، مسجد کا ممبر محراب جو مسجد کی اجزاء ہیں وہاں اعتکاف صحیح ہے. والاضافات الملحقہ بہ اذا جعل جزءا منہ، اس طرح اضافے کیے گئے ہیں اس کے ساتھ کوئی صحن ملایا گیا ہے جب اس کی جز بنا دیا جائے، صرف ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں ملایا بلکہ جز بنایا ہوا ہے تو کمال وسع فی مسجد میں توسیع کی گئی ہے اور اس کو مسجد کا جز بنایا گیا ہے تو وہاں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. اذا قاصد الاعتکاف فی مکان خاص من المسجد، مسجد میں خاص جگہ پر اعتکاف کا قصد کیا کہ یہیں کروں گا، مثلا محراب میں، لم یتعین، یہ تعین نہیں ہو جاتی، اس سے کوئی واجب نہیں ہے کہ یہیں ہی کرے. وکان تعین ہو لغوان، یہ تعین ہی فضول ہے، لغو ہے، تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے مسجد کے کسی جگہ بھی بیٹھ کر اعتکاف مکمل کر سکتا ہے. 5ویں شرط یہ ہے کہ اذن، اس کا اذن ضروری ہے، اس سے اذن لینا ضروری ہے کہ جس کے اذن کے بغیر آپ کے لیے اعتکاف جائز ہی نہ ہو. مثلا والدین، کہ جب آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا ان کو اذیت ہوتی ہو. کیوں اذیت ہوتی ہے؟ کوئی وہ لالچی نہیں ہے کہ آپ مزدوری پہ نہیں جائیں گے تو ان کو اذیت ہو رہی ہے، شفقت ہے آپ پر شفقت ہے، تو شفقت کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو
اب یہاں اذن لینا پڑے گا، ان سے اجازت لی جائے گی، پھر اعتکاف پہ جائے گا۔ اسی طرح شوہر سے بیوی جہاں اذن لینا ضروری ہے کہ اذن کے بغیر وہ نہیں نکل سکتی، وہاں اذن لیا جائے گا۔ اگر گھر سے باہر نکلنے کی اس کے ساتھ کوئی پہلے سے شرط لگا کر طے کر لیا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی، اور مجھے مثلاً کوئی بیع و شراء معاملہ کیا ہے شوہر بیوی نے، اور کوئی چیز خرید و فروخت کیا ہے، اس میں بیوی نے شرط لگا دیا کہ مجھے مثلاً یہ ماہ رمضان کے آخری 10 دن گھر سے باہر نکلنے سے تو مجھے نہیں روکے گا، اور اس نے بھی آگے شرط کو قبول کی ہے، تو اب یہ اس کو نہیں روک سکتا۔ تو یہ مورد یہاں اذن ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنا ہی جائز نہ ہو، جس طرح یہ والا مورد نہ ہو مطلقاً، جیسے خاتون نے بیوی نے شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، تو ایسی صورت میں پھر اذن لینا ضروری ہوگا۔ الخامس اذن من یعتبر اذنہ فی جوازہ، اس کا اذن یہ شرط ہے اعتکاف کے صحت کی 5ویں شرط یہ ہے کہ جس کا اذن اعتکاف کے جواز میں ضروری ہو، اس سے اذن بھی لینا ضروری ہے، تب جا کر اعتکاف صحیح ہوگا۔ کل والدین بالنسبہ الی ولدہا، والدین سے اذن لینا کب ضروری ہوتا ہے؟ اذا کان موجبا لایذائہما شفقۃ علیہ، جب اعتکاف موجب بنے، سبب بنے کہ ان کو تکلیف ہوگی، شفقت پدری، شفقت مادری کی وجہ سے، تو یہاں پر اذن لینا ضروری ہے، یہاں ان کے اذن کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتا، یعنی جب گھر سے نکلنا ہی اس والدین کی شفقت کی وجہ سے ان کو اذیت دیتا ہے تو گھر سے نکل ہی نہیں سکتا، واجب ہے ان کے ساتھ رہے، تو ان سے اب یہاں اذن لینا پڑے گا۔ اور مثال کا زوج بالنسبہ الی زوجته، زوجہ اذا لم یکن یجوز لها المکث فی المسجد بدون اذنہ، جب مسجد میں رہنا شوہر کے اذن کے بغیر اس کے لیے جائز نہ ہو تو اب اذن لینا ضروری ہوگا۔ اما اذا کان یجوز لها ذلک، اگر مسجد میں مقصد، مسجد میں ٹھہرنا اس کے لیے بغیر اذن کے جائز ہو، جیسے ہم نے مثال دی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ اعتکاف پہ جا سکتی ہے، وہ ہم نے جو بیع و شراء میں شرط والی مثال دی ہے۔ لیکن اگر یہاں اس صورت میں وہ باہر نکلنا تو اس کا جائز ہے، مقصد بھی جائز ہے، لیکن اعتکاف میں اگر بیٹھے تو اس کا حق ضائع ہوتا ہو، شوہر کا حق ہے استمتاع، حق استمتاع مثلاً اس کے منافی ہو، تو پھر کا یہاں پر اس کے اعتکاف میں اشکال آ سکتا ہے، لہذا یہاں احتیاط واجب یہ ہوگی کہ یہاں اذن لیا جائے۔ لیکن باہر جانا جائز ہو، مسجد میں مقصد جائز ہو، کیونکہ اس نے شرط لگائی تھی، لیکن کانا اعتکاف ہوا منافیاً لحق ہی، اس کا اعتکاف میں بیٹھنا اس کے حق شوہر کے منافی ہو، ففی اعتبار اذن فی بعض موارد اشکال، تو یہاں پر اذن کے معتبر ہونا بعض موارد اذن، بعض موارد اعتکاف بن جائے گا جی، ففی اعتبار اذن ہی فی بعض موارد ہی، بعض موارد اعتکاف میں اذن اب شوہر کا معتبر ہے، تو اس میں اشکال ہے، فلا یترک مراعاۃ الاحتیاط فی ذلک، یہاں پر احتیاط کے تقاضے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں احتیاط کس طرح کی جائے گی کہ خاتون شوہر سے اذن لے لے تو یقیناً اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ السادس، چھٹی شرط وہ ہے کہ مسجد میں ہی رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، الا جب کوئی مجوز شرعی ہو، شریعت اجازت دے رہی ہو باہر نکلنے کی، تو پھر نکلنا جائز ہے، ورنہ ہر کام کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ہر راجع کام جو نظر آئے اچھا کام اس کے لیے باہر نکل رہا ہو، اس طرح احتیاط واجب بنا پر اجازت نہیں ہے، وہ موارد جو شریعت میں معین ہیں بس انہی میں ہی باہر نکلے، اور اگر کوئی ان موارد کے علاوہ باہر نکلا، چاہے عالم ہے، جاہل ہے، ناسی ہے، ان کا اعتکاف باطل ہے۔ استدامت اللبس فی المسجد، مسجد میں یہ
دوام دے اپنے ٹھہرنے کو، وہ پورے 3 دن الذی شرع فی ہے بہی فی ہے، جس میں اعتکاف اس نے شروع کیا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ الْأَسْبَابِ الْمُسَوِّغَةِ، جو اسباب مجوزہ ہیں ان کے علاوہ وہ موجود نہیں تھے اور یہ نکلا ہے، مسوغہ للخروج اسباب نہیں تھے، تو باطل ہے، اس کا اعتکاف باطل ہے۔ من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاہل بل یحکم بالبطلان فی الخروج نسیانا نکلا ہے تب بھی اعتکاف باطل ہے۔ بخلاف ما اذا خرج عن اضطرار، اب وہ موارد ذکر کر رہے ہیں، مجوز مسوغ ذکر کر رہے ہیں باہر نکلنے کے، جب نکلے اضطرار کی صورت میں، اکراہ کی صورت میں، او لحاجت لا بد لہ منہا، ضروری حاجت کے لیے نکلے، من بول پیشاب کرنے، او غائط پاخانہ کرنے، او غسل جنابت کے لیے، یا غسل استحاضہ کے لیے، یا مس میت کا غسل کرنے کے لیے۔ مسجد میں جب نہیں ہو سکتا استحاضہ اور مس میت کا غسل تو باہر نکلے، تو یہ مجوز شرعی موجود ہے، یہاں اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ ان کا سبب اختیار ہے، اگرچہ اس غسل کا سبب یعنی میت کو مس کرنا اس نے اپنے اختیار سے ہی مس کیا ہے، تب بھی یہ اب باہر نکل سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ الْخُرُوجُ لِحُضُورِ صَلَاةِ الْجُمعہ، نماز جمعہ کسی اور مسجد میں ہوتی ہے تو وہاں جا کر جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے، جنازہ کے لیے بھی جا سکتا ہے، تشییع جنازہ کے لیے، وَالصَّلَاةُ عَلَیہ، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، وَتَغْسِیلِ، میت کو غسل دینے کے لیے، میت کو کفن دینے کے لیے، اس کو دفن کرنے کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے، یہ شریعت میں معین ہے، ان میں جا سکتا ہے۔ اما سائر الامور الراجعہ شرعاً، تمام جو شرعاً اچھے کام ہیں ان کے لیے جانا کا فلا وجوباً عدم الخروج، لا احتیاط واجب ہے کہ ان کے لیے نہ جائے، الا اذا كانت حاجہ لا بد منها، ہاں وہ اگر اس عنوان میں داخل ہو رہے ہیں جو اوپر آیا ہے، حاجہ لا بد منها، ضروری حاجت، کوئی کام ضروری حاجت والے عنوان کے تحت آ رہا ہے تو پھر ضروری حاجت کے لیے تو جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا ہے، ورنہ ہر راجع کام کے لیے نہیں جا سکتا۔ اچھا، جب جائے تو پھر جو قریبی راستے ہیں، لمبے راستے لینے کی جگہ مختصر راستوں سے آئے جائے اور اپنی ضرورت سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے۔ کما ان علاوت لزوباً مراعات و اقرب طرق عند الخروج، جب نکلے تو قریبی یعنی جو لمبے راستے نہ ہوں بلکہ مختصر راستوں کے ساتھ جائے۔ ولا تجوز و زیادۃ المقصد قدر الحاجہ، حاجت سے زیادہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی ایسے کام میں مصروف ہو جائے جو اعتکاف کی شکل مٹا دے، چاہے اس کام میں اکراہن مشغول ہوا ہے، اضطرار ہے، مضطر ہے اس کام میں مشغول ہونے کہ اعتکاف کی شکل مٹا دی ہے، تو مثلا ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے، اضطرار ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے، تو ضروری تو ہے لیکن اس داخل ہو گیا ہے بھائی، تو اس نے تو شکل ہی مٹا دی، مثلا پورا دن وہاں داخل ہے تو اعتکاف کی شکل مٹا دے گا، جو کام تو بس اب اعتکاف ختم ہے، چاہے نکلنا اس کا جائز تھا، مسوغ شرعی کے ساتھ تھا۔ اما تشاغل علی وجہ تنبغی بہ صورت الاعتکاف، جیسے مزدوری کرنے چلا گیا ہے، مسوغ شرعی تو ہے لیکن اس نے جو ساری دن ہی ادھر لگا دیا ہے، اب صبح سے گیا ہے اور شام تک مزدوری کر رہا ہے، تو یہ صورت اعتکاف ہی مٹ جائے گی، تو یہ مبطل ہے، اعتکاف کو باطل کر دے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَنْ إِكْرَاهٍ أَوْ اضْطِرَارٍ، چاہے یہ کام اکراہن یا اضطرار کیا ہے۔ اب جب بہر ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ سائے کے نیچے بیٹھے، سائے کے نیچے بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جب کام کر لیا ہے، اپنی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو بیٹھنا، چاہے سایہ ہو نہ ہو، بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ ولا یجوز الجلوس تحت الظلال فی الخارج، بہر ہے تو سائے کے نیچے بیٹھنا جائز نہیں ہے، بلاوت لزوماً ترک الجلوس فی بعد قضاء الحاجہ مطلقاً ہر قسم کا جلوس بغیر کسی حاجت کے، قضاء حاجت کے بعد بغیر کسی ضرورت کے ہر قسم کے جلوس کو ترک کرے، الا لضرورت، ہاں بیٹھنا ضروری ہو جائے تو پھر بیٹھ سکتا ہے، ورنہ ہر قسم کے جلوس کو ترک کرے۔ اچھا، آخری مسئلہ کہ 1073 بندے پہ غسل مس میت واجب ہو گیا ہے اعتکاف کی حالت میں، یا خاتون ہے اس پہ غسل استحاضہ ہے، تو اگر مسجد میں ممکن ہے تو ان دونوں پہ
واجب ہے کہ مسجد میں ہی غسل کریں گے، نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غسل مس میت والا یا غسل استحاضہ والی خاتون مسجد میں رہ سکتی ہے، تو یہ وہیں غسل کریں گے، اور اگر ممکن نہیں ہے مسجد میں تو پھر باہر جا کر کریں گے۔ یہ ہوگا غسل مس میت اور استحاضہ۔ اگر غسل جنابت ہو تو اگر کوئی فعل حرام لازم نہ آئے، اگر وہیں غسل مسجد میں کریں تو کوئی فعل حرام لازم نہ آئے، فعل حرام ایک وہاں ٹھہرنا آئے، تو یہ ٹھہرتی ہوئی حالت میں نہیں، یہ چلتی ہوئی حالت میں غسل کر لے۔ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکلنا جائز ہوتا ہے، تو اس طرح والی صورت کوئی بن جائے گا۔ بہرحال یہ لازم نہ آئے، مکس لازم نہ آئے، اور اسی طرح کیا نام ہے، اور کوئی فعل حرام مثلا مسجد کو نجس کرنا، مسجد کی حد تک یہ لازم نہ آئے، تو غسل جنابت بھی اس نے مسجد میں ہی کرنا ہے، باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ہے مسجد سے مراد ہماری مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے علاوہ والی مساجد کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جن میں سے جنبی شخص ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل سکتا ہے۔ رہا مسئلہ مسجد نبوی اور مسجد حرام، تو وہاں پر بھی غسل جنابت اب ہے، تو فعل حرام اگر لازم نہ آئے، مسجد میں غسل کرنے سے فعل حرام بھی لازم نہ آئے، اور غسل کرنے پر وقت باہر نکلنے اور تیمم کرنے سے کم وقت لگتا ہو غسل کرنے پر، تو واجب ہے کہ پھر غسل کرے، اور باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ غسل جنابت نہ فعل حرام لازم آ رہا ہے، نہ کیا نام ہے تیمم اور باہر نکلنے سے زیادہ وقت لگ رہا ہے، تو اس صورت میں اس نے ادھر ہی غسل کرنا ہے۔ اذا امکن ہوا یغتسل فی المسجد، مسجد میں غسل کرنا ممکن ہو، فلا بد لزوما عدم خروج لاجل غسل کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اذا کان الحدث لا یمنع من البقاء فی المسجد، جب حدث ایسی ہے کہ جو بقاء فی المسجد کے آگے مانے نہیں ہے، مس میت استحاضہ ہے۔ اما اذا کان یمنع منہ، مانے ہے مسجد میں باقی رہنے سے، ایسی حدث ہے کل جنابہ، فَإِن تَمَكَّنَ مِنَ الْاغْتِسَالِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ مَقْصٍ، اگر ممکن ہو غسل کرنا مسجد میں ٹھہرنے صدق نہ کر رہا ہو، وہاں پر بغیر مقصد کے ممکن ہے غسل کرنا، وَلَمْ يَسْتَلْزِمْ مُحَرَّمًا آخَرَ، اور بھی فعل حرام کوئی لازم نہ آئے، کالتلویث نجس کرنا، ہتک لازم نہ آئے، تو واجب علی علاوت احتیاط، واجب ہے کہ غسل جنابت اسی مسجد میں کرے۔ وَإِلَّا، اگر یہ فعل حرام لازم آتا ہے تو لام یجوز، مطلقاً کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْغُسْلِ أَقَلَّ مِنْ زَمَانِ الْخُرُوجِ، اگرچہ غسل پر ٹائم نکلنے سے کم ہی لگتا ہو تب بھی غسل جائز نہیں ہے، کیونکہ فعل حرام لازم آ رہا ہے۔ هذا فی غیر المسجدین، یہ ہے مسجدین حرام مسجد نبوی کے علاوہ کی۔ اما فیہما، اگر ان میں ہے اور غسل جنابت کرنا پڑ گیا، فَإِن لَمْ يَكُنْ زَمَانُ الْغُسْلِ أَطْوَلَ مِنْ زَمَانِ التَّيَمُّمِ وَكَذَا مِنْ زَمَانِ الْخُرُوجِ، کہ غسل کا ٹائم جو لگے گا وہ تیمم کے ٹائم سے زیادہ نہیں ہے، اس کے مساوی ہے یا کم ہے، اسی طرح نکلنے کے ٹائم سے زیادہ نہیں ہے، مساوی ہے یا کم ہے، تو واجب الغسل فی المسجد، مسجد حرام مسجد نبوی میں غسل کرنا پڑے گا۔ وہ والی بات یاد رہے، ما لم یستلزم محرما، فعل حرام کوئی لازم نہ آئے، وإلا اگر فعل حرام لازم آئے تو واجب الغسل خارج مسجد سے باہر غسل کرنا پڑے گا۔